کسب معاش، مال کی قدر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دولت کو پسند نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے رشتہ داروں کے حق پورے کیے جاتے ہیں اور امانت ادا کی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ قناعت۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتا ہے اس سے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر راضی نہ ہوں تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ حضرت علی کرام فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کام میں کامیاب ہوا اس کو لازم ہے کہ اس کو نہ چھوڑے۔ معاملے میں صداقت۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ پیشہ ان سوداگروں کا ہے جو بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کی بے حد تعریف نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور اگر ان کا قرض کسی کے ذمہ ہو تو مقروض پر سختی نہیں کرتے۔ حلال روزی کی تلاش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے۔ والدین اور اولاد کے لیے نان نفقہ مہیا کرنے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کماتا اور دور دھوپ میں رہتا ہے وہ خدا کے راستے میں ہے، اور جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی خدا کے راستے میں ہے، اور جو آدمی اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے وہ بھی خدا کا راستے میں ہے۔ ناجائز آمدنی کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ انسان کا جسم جس گوشت نے حرام آدمی سے نشوونما پائی وہ جنت میں سزا پائے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ کی کمائی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تم کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاؤ، اور تمہاری اولاد کی کمائی بھی جائز ہے۔ حلال کمائی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک و حلال کمائی فرض ہے۔ فرض کے بعد یعنی فرائض کے بعد جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں حلال کمائی بھی فرض ہے۔ تلاش رزق کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رزق کی تلاش میں حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، اس وقت کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے۔ تاجر کی نیک خصلتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں میں جب 3 خصلتیں ہوں تو اس کی کمائی عمدہ اور حلال ہوگی۔ جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی نہ کرے، اور جب وہ کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرے تو اس کی بیجا تعریف نہ کرے، اور بے میں تدلیس نہ کرے یعنی خریدار سے مال کا عیب نہ چھپائے، اور تیسری اور اس معاملے کے درمیان جھوٹی قسم نہ کھائے۔
مزدور کی اجرت کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری قبل اس کا پسینہ خشک ہو ادا کر دو۔ رزق مقدر کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ کوئی شخص نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنے مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا، اگرچہ دیر سے اس کو پہنچی۔ بس جب یہ بات ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے نافرمانے سے بچو اور روزی تلاش کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز مت کرو، اور تاخیر رزق کی صورت میں گناہوں کے ساتھ رزق طلب نہ کرنے لگنا، اور جو رزق حلال اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اطاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ رعایت باہمی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک اللہ تعالیٰ خرید و فروخت میں اور قرض کی ادائیگی میں رعایت و مروت کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں۔ تجارت میں صدق و امانت کے بارے میں عبید بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، یعنی عام تاجروں کا حشر بدکاروں کے ساتھ ہوگا، سوائے ان خدا ترس اور خدا پرست تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی، حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ تاجر کی صداقت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور ایماندار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کم ناپنے اور تولنے والے کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم ناپنے اور تولنے والوں سے ارشاد فرمایا، تمہارے ہاتھ میں دو ایسے کام ہیں جن کے سبب سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، یعنی پورا نہ تولنے، ناپنے اور کم دینے کے سبب ہلاک ہوئیں، تم ایسا نہ کرنا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر کو اللہ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے۔ قحط کے زمانے میں غلہ کو گرانے کے خیال سے روکنے اور بند رکھنے والا ملعون ہے۔ مال کا صدقہ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت فرمائی، اے کاروبار کرنے والوں، مال کے بیچنے میں لغویات کرنے اور جھوٹی قسم کھا جانے کا بہت امکان رہتا ہے، تو تم لوگ اپنے مالوں میں سے صدقہ ضرور کیا کرو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں حلال رزق اور کسب معاش کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ہاتھ کی رزق کی کمائی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حلال کمائی ہوگی تو اس سے ہمیں اللہ کی رضا شامل ہوگی، اور ہمارے لیے آخرت سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصیبوں میں لکھا ہے وہ مل کے ہی رہنا ہے۔ جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹی تعریفیں کر کے اگر ہمیں کچھ حاصل بھی ہوتا ہے تو وہ بے معنی ہے، جبکہ وہ ہمارے نصیب میں پہلے سے ہی ہے۔ تو کیوں ہم اپنی نیتوں کو بھرتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو بھر دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مخلص رکھے اور ہم لوگوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔